Elon Musk has said SpaceX's Starlink will support communication links with internationally recognized aid organizations in Gaza. ناظرین، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسرائیل نے پورے فلسطین اور بالخصوص فلسطین کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع کیا، لوگ مرنے لگے اور اسرائیل کی جارحیت جاری رہی، لیکن دنیا کسی بھی طرح فلسطین سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تمام امدادی ٹیمیں قید ہو گئی تھی، لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر اچانک دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ایلن مسک نے بڑا اعلان کیا۔ ایلن مسک ٹویٹر کے مالک ہونے کے ساتھ اسپیس ایکس کے بھی بانی ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ فلسطین میں انسانیت مر رہی ہے، جبکہ اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر بیرون دنیا کا رابطہ منقطع ہو جائے تو فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اسرائیل کے منہ پر چماٹ مارتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ سٹار لنک کے ذریعے پوری دنیا کو فلسطین سے جوڑے گا۔ ایلن مسک نے کہا کہ اسپیس ایکس کا سٹار لنک غزہ میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امدادی تنظیموں کے ساتھ مواصلاتی روابط کی حمایت کرے گا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ہفتے کے روز غزہ کی پٹی میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی بندش نے لوگوں کو دنیا اور ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے فضائی اور زمینی حملوں کو وسیع کرنے کے بعد شہریوں کا اپنے پیاروں، ایمبولینسوں یا ساتھیوں کو فون کرنا ناممکن ہو گیا۔ ایسے میں سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں ایلن مسک کی جانب سے سٹار لنک کی غزہ میں مواصلاتی روابط کی حمایت کا اعلان حوصلہ افزا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے زمین کے مدار میں ہزاروں سیٹلائٹس چھوڑے ہیں۔ بہت سے افراد کے مطابق انہوں نے ان سیٹلائٹس کو آسمان پر دیکھا ہے۔ شاید آپ نے بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ روشنیوں کی لائن دیکھی ہو۔ یہ دراصل سٹار لنک کا سیٹلائٹ نظام ہے۔ یہی کچھ ایلن مسک نے غزہ کے لیے کیا ہے۔ یہ سب ایلن مسک کے سٹار لنک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد زمین کے دور دراز علاقوں میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس فراہم کرنا ہے۔ تاہم جب ایلن مسک کا اعلان سامنے آیا تو اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس کی جانب سے اسپیس ایکس کے سیٹلائٹ پر مبنی کمیونیکیشن سسٹم سٹار لنک کی سپورٹ غزہ کو فراہم کرنے سے روکا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر مواصلات شلومو کرہی نے کہا، ہم ایلن مسک کو سٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ فراہم کرنے سے روکیں گے۔ ایلن مسک کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کے لیے اسرائیل ہر ذریعہ استعمال کرے گا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ حماس کی جانب سے سٹار لنک کو اپنی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایلن مسک اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سٹار لنک یا روشنیوں کی یہ تیز رفتار لائن کس طرح غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے گی اور ایلن مسک کس طرح دنیا کو فلسطین سے جوڑیں گے۔ تو آئیے آپ کو اس حوالے سے تمام تر پہلوؤں سے آگاہ کریں گے، یہ سب ہوگا کیسے۔ دراصل سٹار لنک سیٹلائٹس کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ سروس مہیا کرتا ہے۔ اس کا مقصد ان افراد کو تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس مہیا کرنا ہے جو زمین کے دور دراز یا دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور انہیں تیز انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں، یا فلسطین کی طرح جنگ زدہ علاقہ ہو جہاں موبائل نیٹ ورکس بلاک کر دیے گئے ہیں اور کوئی میسج تک نہیں بھیج سکتا ہو۔ اس صورتحال میں سٹار لنکس کے سیٹلائٹس کی کارروائی کسی مسیحائی سرگرمی سے کم نہیں۔ سٹار لنک منصوبے کے تحت ان سیٹلائٹس کو زمین کی نچلی سطح کے مدار میں چھوڑا گیا ہے تاکہ ان سیٹلائٹس اور زمین کے درمیان رابطوں کی رفتار کو جتنا ممکن ہو تیز یا جلدی بنایا جا سکے۔ تاہم زمین کے گرد مکمل کوریج کے لیے بہت زیادہ تعداد میں کم سطح کے سیٹلائٹس کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایلن مسک کی کمپنی نے سٹار لنک منصوبے کے تحت 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 چھوٹے سیٹلائٹس زمین کے مدار میں بھیجے ہیں اور وہ اس منصوبے کے تحت مزید 10 سے 12,000 سیٹلائٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ روایتی انٹرنیٹ سروس کے مقابلے میں سٹار لنک مختلف طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ سستا بھی نہیں۔ اس کی صارفین کے لیے ماہانہ $99 فیس بتائی جاتی ہے اور سیٹلائٹ سے رابطے کے لیے استعمال میں ہونے والی ڈش اور راؤٹر کی قیمت امریکہ میں $549 جبکہ برطانیہ میں £529 ہے۔ اس سال سٹار لنک اپنے نیٹ ورک کو پھیلانے پر کام کر رہا تھا جس کے تحت وہ اپنے تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں فراہم کرے گی۔ یہ دنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ سروس اور کوریج زیادہ اچھی نہیں، جیسے کہ فلسطین میں کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن سٹار لنک کے ذریعے ایسے سگنلز بھیجے جاتے ہیں جس سے پوری دنیا کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلن مسک سٹار لنک کے ذریعے فلسطین میں پھنسے مسلمانوں کی مدد کیسے کرے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوکرائن میں سٹار لنک کی ٹھیک اسی طرح کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی روسی افواج نے یوکرین پر چڑھائی اور پیش قدمی کی۔ انہوں نے یوکرین کی انٹرنیٹ سروسز بند کر کے ان کی سوشل میڈیا سائٹس کو بلاک کرنے کی کوشش کی۔
ایلن مسک نے روسی حملے کے فوری بعد یوکرین میں اسٹارلنک کی سروس فراہم کی۔ اسٹارلنک کی تقریباً 15,000 ڈشز اور راؤٹرز یوکرین بھجوائے جا چکے ہیں۔ اسٹارلنک نے جنگ کے دوران یوکرین میں رابطے بحال رکھے اور ملک میں پبلک سروسز اور حکومت کی طرح انٹرنیٹ بھی چلتا رہا، اور روسیوں کو اسے بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں مل سکا۔ یوکرینی فوج اسے فوجی ہیڈ کوارٹر اور جوانوں کے آپس میں رابطے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس کے سگنلز کو جام نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ عام ریڈیو سگنلز کو کیا جا سکتا ہے، اور اسے سیٹ اپ کرنے کے لیے صرف 15 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایلن مسک غزہ میں بھی اسی طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹارلنک کے علاوہ دیگر حریف کمپنیاں ون ویب اور وایا سیٹ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے غزہ کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے زمین کی نچلی سطح کے مدار میں ہزاروں سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں۔ دوستو، برطانیہ میں فلسطین کے سفیر حسام زملت کی ایک ایکس پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے الیگزینڈرا کارٹیز کا کہنا تھا کہ 22 لاکھ کی آبادی کا مواصلاتی رابطہ منقطع کرنا ناقابل قبول ہے۔ صحافی، طبی عملہ، انسانی حقوق کے کارکن اور عام معصوم لوگ سب متاثر ہیں۔ سمجھ نہیں آتا اس قسم کے عمل کا کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ اس ٹویٹ پر رپلائی کرتے ہوئے ایلن مسک نے کہا، اسٹارلنک عالمی سطح پر منظور امدادی تنظیموں کو انٹرنیٹ کی فراہمی میں مدد کرے گی۔ دوسری جانب فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا کہنا ہے کہ غزہ میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بتدریج بحال ہو رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل اسٹارلنک سے ڈر رہا ہے کہ کہیں حماس اور دیگر تنظیمیں اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا تھا کہ غزہ میں مواصلاتی نظام کا بلیک آؤٹ بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کے مترادف ہے۔ معلومات کا بلیک آؤٹ ظلم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو چھپا رہا ہے۔ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی تعمیر کو آسان بنا سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری جنگ کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ بدترین صورتحال میں معاشرہ اے آئی پر تمام کنٹرول کھو سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے بند بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ نقصان کے امکانات پر اختلاف ہے، لیکن ہمیں اے آئی کے خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 2,000 طلبہ اور 70 اساتذہ بھی شامل ہیں، جبکہ 200 اسکول تباہ ہو گئے۔ 23 روز سے جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران غزہ میں 8,000 سے زائد فلسطینی شہید، 17,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1,400 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں۔ عرب میڈیا نے وزارت تعلیم فلسطین کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 200 سے زائد اسکول تباہ ہو چکے ہیں، جس میں 2,000 طلبہ اور 70 اساتذہ شہید ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل اسرائیل نے زمینی راستے غزہ پر حملہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نیٹ اور موبائل سروسز معطل کر دی تھی۔ تاہم عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل نے کچھ علاقوں میں یہ سہولیات آہستہ آہستہ بحال کرنا شروع کر دیں۔ ادھر اسرائیل نے القدس اسپتال کے آس پاس علاقوں میں بھی بمباری کی، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل میں فوجی گاڑی اور ایٹمی تنصیبات کے علاقے پر راکٹس داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے امن مذاکرات کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کا عندیہ دیا ہے، تاہم یہ حماس کے مطالبات کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں قائم ایک اور اسپتال کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنانے کی تیاری کرتے ہوئے اسے خالی کروانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ فلسطین ہلال احمر نے بتایا کہ اسے اسرائیلی حکام نے غزہ کے القدس اسپتال کو خالی کروانے کی تنبیہ دی۔ صبح سے اب تک القدس اسپتال کی 50 میٹر دوری پر متعدد کارروائیاں کی گئی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اسپتال فوری خالی کریں۔ اس سے قبل اسرائیل نے غزہ کے ایک اسپتال کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا تھا، جس میں زیر علاج کئی مریض شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ اور یورپی ممالک سمیت دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی تھی۔ تاہم اسرائیل نے بمباری کا الزام حماس پر ڈال دیا تھا، لیکن اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ اسرائیل فلسطین اور خاص کر غزہ کو دنیا سے کاٹنا چاہتا ہے، اور ان کے مظالم نہ صرف حماس بلکہ اسرائیل پر بھی جاری ہیں۔ اب تو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور بربریت کے نتیجے میں غزہ میں پیدائش سے پہلے موت کے سرٹیفکیٹ بٹنے لگے ہیں۔ شہداء میں ایک دن کے بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جن کا برتھ سرٹیفکیٹ تو نہ بن سکا لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ سینکڑوں فرشتوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت مل گئی، جن کا بھی نام رکھنا تو والدین انہیں بے نام دفنانے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3,400 سے تجاوز کر گئی۔ اسپتالوں میں نومولود بچوں اور ماؤں کی جان بچانے کے لیے وسائل ختم ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں معصوم جانیں داؤ پر لگ گئی ہیں۔
انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے گروپ سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بچے اور ان کے والدین مقصور غزہ میں ایک وحشت ناک زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ غزہ ہے کہ بموں اور فائرنگ کی گونج سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اور لبنانی حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ فوجی ٹھکانوں پر حملے کے جواب میں حزب اللہ بھی تیار کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں تمام انسانوں پر رحم فرمائے، آمین۔